السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ ضروری باتیں ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں جو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے ہائی اسکول کو کمپلیٹ کیا ہے یا انٹر کو کمپلیٹ کیا ہے، پڑھائی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ قیمتی باتیں انشاءاللہ آپ کو آپ کی زندگی میں بہت فائدہ دیں گی۔ اس مہینے کئی کوچنگ سینٹرز میں جانا ہوا کیونکہ رزلٹ آیا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ سب نے اپنے اپنے مطابق بڑی اچھی محنت کی ہے، بڑے اچھے نمبرات بچوں کے آئے ہیں۔ تو کئی جگہ جانا ہوا، بہت ساری باتیں کرنے کو ملی، تو سوچا کیوں نہ وہ باتیں خلاصے کے طور پر اپنے ان اسٹوڈنٹس کی خدمت میں بھی رکھی جائیں جو اس وقت آن لائن ہیں، مجھے سن رہے ہیں، مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھو، ہم لوگوں کی ایک سب سے بڑی کمی پتہ ہے کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ ہر چیز میں ہم نمبر 1 ہیں اور نمبر 1 سوچتے ہیں، لیکن پڑھائی کے سلسلے میں ہم نمبر 1 نہ تو ہیں اور نہ پڑھائی کے سلسلے میں نمبر 1 سوچتے ہیں، نہ دنیا کی نہ دین کی۔ دین کا تو پھر کہنا ہی کیا ہے۔ حالانکہ جس قرآن مجید کو ہم فالو کرتے ہیں اور جس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا، یہ بتایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس قرآن مجید کی شروعات ہی جو ہوئی ہے وہ اقرا سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تو وہ کس سے ہوئی؟ اقرا، یعنی پڑھو۔ آج وہی مسلمان سب سے پڑھائی میں پیچھے ہیں۔ ایک بہت بڑا کالج ہے مسلمانوں کا ہمارے فیروز آباد کے پاس، تو میرا اس کالج میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو وہاں ایک مرتبہ اسٹوڈنٹس مجھے ملے اور انہوں نے مجھے مل کر کہا کہ مفتی صاحب، یہ مسلمانوں کا کالج ہے، اتنا بڑا کالج ہے، لیکن افسوس کی بات میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے کہ دن بدن مسلم بچوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب بہت تھوڑی تعداد، یعنی 100 میں سے 90 بچے غیر مسلموں کے ہیں اور 10 بچے مسلمانوں کے، حالانکہ کالج کس کا ہے؟ وہ مسلمانوں کا ہے۔ اگر ایسے ہی یہ تعداد گھٹتی گئی تو چند بچے ہی مسلمانوں کے بچیں گے۔ یعنی مسلمانوں نے وہ کالج بنایا لیکن پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد نہ کے برابر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم پڑھائی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہمیں پڑھائی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، پڑھائی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا ہے۔ ہم کھانے میں سمجھوتا کر لیں گے، پہننے اوڑھنے میں سمجھوتا کر لیں گے، لیکن پڑھائی کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہمارا نہیں ہوگا۔ میں اسٹوڈنٹ سے یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ دل نہیں لگتا پڑھائی میں، دل نہیں لگ رہا نا پڑھائی میں، دل نہیں لگ رہا ہے نا، آگے پڑھنے کا من نہیں کر رہا ہے، تو دیکھ لو، آپ رکشہ چلانے والوں کو دیکھ لو، ٹھیلا چلانے والوں کو دیکھ لو، ریڑھی والے کو ایک بار پکڑ کے پوچھو، ای رکشے والے کو پکڑ کے، آٹو والے کو پکڑ کے پوچھو کہ بھائی کتنے گھنٹے محنت کرتے ہو؟ وہ بتائے گا کہ 12 15 گھنٹے میں محنت کرتا ہوں اور پورے دن میں 1000 روپے، 800 روپے، 500 روپے ہو پاتے ہیں۔ ان تمام کو دیکھو، پھر اپنے آپ کو تیار کرو اس بات پر کہ نہیں، مجھے پڑھنا ہے۔ اگر میں آج نہیں پڑھا یا میں نے اپنی پڑھائی کو بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر مجھے اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں رکشہ چلانا پڑے۔ اور اگر میں نے آج پڑھائی کر لی تو محنت تو دیکھو سب کو کرنی ہے، ان پڑھ کو بھی کرنی ہے، پڑھے لکھوں کو بھی کرنی ہے، لیکن پڑھ لکھنے کے بعد جو آپ محنت کرو گے تو وہ بہت الگ لیول کی ہوگی۔ اس سے قوم کو، ملت کو، ملک کو فائدہ پہنچے گا، انسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی لیے پڑھنے کا دل نہیں کرے تو یہ سوالات اپنے آپ سے کیا کرو، کیا چاہتا ہوں میں؟ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے چل کے میں رکشہ چلاؤں؟ کیا میں یہ پسند کروں کہ آگے چل کے میں آٹو چلاؤں، ریڑھی لگاؤں؟ نہیں، مجھے کچھ بڑا کرنا ہے۔ اگر آج میں نے محنت سے دل چرایا تو ہو سکتا ہے کہ کل کو ساری زندگی بڑھاپے میں بھی مجھے آرام نہ ملے، اور اگر میں نے آج محنت کر لی تو بڑھاپے میں بھی آرام، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ اسی لیے پڑھائی کے ساتھ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا ہم ایک وقت کا چھوڑ دیں گے، ہو سکے تو دونوں وقت فاقے بھی کر لیں گے، پانی سے کام چلا لیں گے، چند روٹی کے لقموں سے کام چلا لیں گے، لیکن پڑھائی کے ساتھ نو کمپرومائز۔ پڑھنے لکھنے کا مضبوط ارادہ آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ نے ہائی اسکول کر لیا، پڑھائی رکنی نہیں چاہیے۔ ایک بڑی کمی، بڑی پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم پڑھائی کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہائی اسکول کر لیا، پڑھائی کو چھوڑ دیا، انٹر کر لیا، پڑھائی کو چھوڑ دیا۔ نہیں، پڑھائی کو آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں پر آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے۔ مان لیجیے آپ کو ایک سرکاری ٹیچر بننا ہے تو آپ پڑھائی کو مکمل کر لو، جو بھی بی ایڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ پورا کرو، چاہیں آپ سرکاری ٹیچر مت بنو، لیکن
پڑھائی میں اس لیول تک آپ پڑھائی کرو جہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو کچھ فائدہ ہو سکے. زندگی کے کسی بھی موقع پہ اگر آپ کو جاب حاصل کرنی ہو, آپ کو کچھ ورک کرنا ہو تو آپ ایزیلی کر سکو. آدھی ادھوری پڑھائیاں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کوئی آدمی ہندی انگلش سیکھ لے, اسی لیے پڑھائی مکمل ہونا چاہیے. یہ میری پہلی نصیحت جو اسٹوڈنٹس کو رہتی ہے. دوسرا, پنکچوئلٹی. ہم اپنی زندگی میں پابند بنیں, وقت کے پابند بنیں. کامیاب لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت کے پابند ہوتے ہیں. میں اس مہینے, اور آپ یوں کہیے کہ جتنے بھی کوچنگ سینٹرز کے پروگرام ہوں, اسکولز کے پروگرام ہوں, جب بھی جاتا ہوں تو وقت کی پابندی مجھے نظر نہیں آتی. اگر وہ 7 بجے کا ٹائم رکھتے ہیں تو 9 بجے, 1 گھنٹہ لیٹ. 1 گھنٹے سے اوپر تو ہو سکتا ہے لیکن پہلے نہیں ہو سکتا. 1 گھنٹے لیٹ پروگرام, 2 گھنٹے لیٹ پروگرام. اس مرتبہ میں ایک کوچنگ سینٹر میں گیا ہوا تھا تو انہوں نے 2 بجے کا ٹائم رکھا ہوا تھا اور 3:45 پر ان کا پروگرام شروع ہوا. تو اگر آپ اسٹوڈنٹس کی لائف میں, آپ اسٹوڈنٹس ہو کر بھی وقت کے پابند نہیں ہو تو یہ بہت بڑی کمی ہے آپ کے اندر. آپ کی زندگی ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ گزرنا چاہیے. کھانے کا ٹائم, سونے کا ٹائم, پڑھنے کا ٹائم, 24 گھنٹے آپ کے سیٹ ہونا چاہیے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے, یہ پڑھنے کا ٹائم ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھو گے تو حضور سے زیادہ ٹائم ٹیبل کا کوئی پابندی نہیں تھا. حضور کا ایک وقت ہر چیز کے لیے فکس تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کام کے لیے ایک وقت ہو اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہو. اس لیے ٹائم ٹیبل بنائیے. پنکچوئلٹی یہ بہت ضروری ہے. تیسرا, آپ جو زندگی میں بننا چاہتے ہو تو مرد حضرات کے لیے تو دروازے بہت کھلے ہوئے ہیں. وہ پائلٹ بھی بن سکتے ہیں, ٹیچر بھی بن سکتے ہیں, ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں, ہے نا. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا گرل سے بھی اور بوائز سے بھی کہ آپ جو بننا چاہتے ہو زندگی میں تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں. مان لیجیے آپ پائلٹ بھی بن سکتے ہو, ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو. آپ یہ دیکھو کہ خدمت خلق کا پہلو کس میں زیادہ ہے, قوم کا فائدہ کس میں زیادہ ہے. تو آج ہمارے ڈاکٹرز کی بہت کمی ہے. گرلس میں آپ دیکھیں کہ خواتین کو دکھانا ہوتا ہے تو کوئی فیمیل ڈاکٹر ملنا امپاسبل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو پاسبل ہے لیکن 1%. 1000 جگہ تلاش کرو تو 1 لیڈی ڈاکٹر ملتی ہے. ڈیلیوری کا ٹائم ہو تو ہماری جو خواتین ہیں, مسلم خواتین, وہ غیر مسلموں کے یہاں جانے پہ مجبور ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس فیمیل ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر بنی ہے. اچھے ڈاکٹرز کی بڑی کمی ہے. ہمارے فیروز آباد میں ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں, ان کے علاوہ کوئی مسلم ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو اتنا قابل ہو. ہے ہی نہیں کوئی. ان کی دکان پہ بھیڑ لگی رہتی ہے ان کے کلینک پر, اور وہ ماشاءاللہ ہے بھی بڑے اچھا اخلاق ہے. تو اچھا ڈاکٹر بنو گے تو پائلٹ بننے سے زیادہ اس میں آپ کا فائدہ ہے, دنیا کا بھی اور دین کا بھی. خدمت خلق سے خدا ملتا ہے, سنا ہے نا. تو اگر آپ کے سامنے 2 آپشن ہے تو آپ وہ آپشن چوز کرو جس میں دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے. اسی لیے آپ جو بننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس کے نیگیٹو پہلو کتنے ہیں, پازیٹیو کتنے ہیں, اور یہ ضرور دیکھو کہ دنیا اور آخرت کا دونوں کا فائدہ کس میں ہے, تو ڈاکٹر بننے میں. تو تیسری اہم بات کہ آپ جو بننا چاہتے ہو اس کو فائنل کرو اور یہ دیکھو کہ کیا بننے میں آپ کا اور قوم کا زیادہ فائدہ ہے. صرف اپنا فائدہ مت رکھو, دوسروں کا فائدہ سامنے رکھو. آپ جب دوسروں کا فائدہ سامنے رکھو گے اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کی خود فکر کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چوتھی چیز, انٹرنیٹ سے, موبائل سے, سوشل میڈیا سے دوری. اب آپ بولو گے مفتی صاحب ایسا کیوں؟ دیکھو اس لیے, آپ جتنے بھی ٹاپرز کو دیکھو گے یو پی میں اور انڈیا میں, جتنے بھی لوگ ٹاپ کر چکے ہیں, آپ ان کے بارے میں جب پڑھو گے یا کامیاب لوگوں کے بارے میں آپ پڑھو گے تو پتہ چلے گا وہ سوشل میڈیا سے بہت دور رہتے ہیں. بہت کام پڑتا ہے تب وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں, ورنہ ان کی زندگی کتابوں میں, ان کی زندگی نیوز پیپر میں. سوشل میڈیا سے وہ کام تو لیتے ہیں, اس میں پھنستے نہیں ہیں, اس کے ٹریپ میں نہیں پھنستے ہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہے کہ ہم موبائل کے غلام بنے ہوئے ہیں, موبائل نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. اسی لیے سوشل میڈیا سے, موبائل سے, انٹرنیٹ سے بہت دوری اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہو. سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال یہ آپ کے دماغ کو کمزور کرتا ہے, آپ کی میموری کو ویک کرتا ہے, آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے ہم جب دارالعلوم دیوبند میں ہمارا داخلہ ہوا تو آج بھی 2025 چل رہی ہے, دارالعلوم میں آج بھی موبائل پر, ملٹی میڈیا موبائل پر پابندی ہے. کیوں پابندی ہے؟ کہ بچے کا پورا فوکس پڑھائی پر رہنا چاہیے. ہاں, موبائل اگر استعمال کرنا ہے, کتابوں سے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ٹیچر سے بھی جلدی سے بات نہیں ہو پاتی ہے, تو موبائل میں جو آن لائن بہترین کلاسز رہتی ہیں
اور نیٹ پر جو ہے نا اس طرح کے ویڈیوز پڑے رہتے ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن موبائل کی گرفت میں نہیں ہے نا، ہر کام میں موبائل، ہر کام میں موبائل، یعنی آپ کے پاس فزیکلی یہ بک ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ موبائل میں PDF پڑھ رہے ہو، نہیں۔ آپ پڑھائی کر رہے ہو، موبائل آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، نیٹ چالو ہے اس کا، واٹس ایپ پہ میسج آیا، پڑھائی کرتے کرتے آپ موبائل چیک کر رہے ہو، فیس بک چلا رہے ہو، انسٹاگرام چلا رہے ہو، نہیں۔ موبائل سے جتنی دوری آپ بناؤ گے اتنا آپ کا فائدہ ہے۔ پانچویں چیز، انتھک محنت۔ اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے محنت کو اس دنیا کے اندر یوں ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنی کامیابی پائے گا۔ اسی لیے انتھک محنت، کتنی محنت کہ آپ پاگل ہو جاؤ، جو آپ بننا چاہتے ہو اس کے لیے اتنی محنت۔ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے پیارے۔ تو پانچویں چیز ہے محنت، اور چھٹی چیز ہے اخلاص۔ اخلاص مطلب کہ آپ جو بھی کچھ کام کرو اللہ آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے، اللہ کی رضا۔ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں اس لیے نہیں بن رہا ہوں کہ لوگ مجھے ڈاکٹر کہیں، میری تعریف ہو، پیسہ مجھے خوب ملے، یہ سب ملے گا، لیکن ڈاکٹر بننا میرا ایم اس لیے ہونا چاہیے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تاکہ میں غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکوں، قوم کی، ملت کی، ملک کی خدمت کر سکوں، اس لیے میں ڈاکٹر بنوں گا۔ پیسہ پھر اس سے زیادہ آئے گا، جب آپ پیسے کو مقصد بنا کے ڈاکٹر بنو گے اس سے کہیں زیادہ پیسہ آئے گا۔ اخلاص کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی اور آخرت کی کامیابیاں قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ تو چھٹا جو کام ہے وہ ہے اخلاص۔ تو یہ 5-6 باتیں ہیں جو میں نے اکثر پروگرامز میں کہی ہیں اسٹوڈنٹ سے، آپ لوگوں سے بھی خلاصے کے طور پر کہی ہیں۔ ان 5-6 باتوں پہ آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب دے گا۔ موسٹ امپورٹنٹ بات کہ آپ جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں اس کو بیچ میں آپ کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انٹر کیا چلو اب چھوڑ دیا۔ جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت میرے بہت سارے کلاس میٹس تھے میرے ساتھ بینچ پر بیٹھا کرتے، وہ بھی پیچھے آگے سب وہ نظر آتے رہتے ہیں آج بھی فیروز آباد میں۔ انہوں نے کیا کیا کہ پڑھائی کو بیچ میں چھوڑ دیا۔ کوئی ٹھیلا چلاتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ای رکشہ چلاتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی دکان پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی کسی سے ملاقات ہو جائے تو وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے بہت غلط کیا کہ بیچ میں پڑھائی چھوڑ دی۔ ہوتا کیا ہے کہ ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے جو پڑھائی کو بیچ میں چھوڑ دیا غلط کیا ہے۔ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ایسے جو کاموں دھاموں میں لگ گئے تو افسوس کرتے ہیں کہ یار پڑھائی تو مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھی۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پڑھائی بیچ میں نہیں چھوڑنی ہے۔ ہاں مشکلیں آئیں گی، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، مشکلوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک بکری چرانے والا جب IPS کے سارے رزلٹ وغیرہ آئے تو وہ IPS بن گیا، اس کے پاس خبر آئی کہ آپ IPS بن گئے ہو۔ آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ 54 سال کے ایک بڑے میاں ہیں، سفید داڑھی ہو چکی ہے، ان کو عالم بننے کا شوق تھا۔ غازی آباد میں انہوں نے داخلہ لے کے رکھا ہوا تھا، اب ان کا دارالعلوم میں نام آ گیا ہے دیوبند میں۔ تو بچپن سے ان کا شوق تھا میں عالم بنوں، لیکن حالات کی وجہ سے وہ نہیں بن پائے۔ تو جب بچے بڑے ہو گئے، ان کے جوان ہو گئے، اب وہ سکون والے ہو گئے، اب کمانے وانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو اب انہوں نے ایڈمیشن لیا 54 سال کی عمر میں، عالم بن رہے ہیں وہ۔ تو یہ ہوتا ہے اسٹرگل، شوق، لگن، یہ پیدا کرنا پڑتی ہے، خود سے نہیں آتی ہے یہ۔ تو مجھے امید ہے یہ چند باتیں آپ کو میری سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔